السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بدر ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالا۔ ایک دفعہ پھر فرقان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں میگا ایونٹ کا مستقبل کیا ہوگا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ بٹ صاحب، اللہ۔ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ پروگرام جاری رہا؟ نہیں، پروگرام تو اب بڑھ گیا نا جی، اب پروگرام ان کا بڑھ گیا ہے۔ میں نے اس دن کہا تھا، میں آج بھی سٹینڈ لے رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک طرف مظلوم فلسطینیوں کی کیوں نہیں باز آتے آپ؟ ہم اس لیے باز نہیں آتے، یہ کیوں نہیں باز آتے؟ میرے نوجوانوں کو برائی کی طرف دھکیلنے میں، فحاشی اور یعنی کی دلدل میں دھکا دینے پہ، جب یہ دیں گے تو میں تو روکوں گا جی، میرا تو شہر ہے، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، میں والی وارث ہوں اس شہر کا۔ جب جذبے جوان ہوں، جب آتش بھی جوان ہو، تو اس طرح کے پروگراموں کا دل کرتا ہے، اور آپ ہر دفعہ ایسے پروگراموں کا ان کا دل کرتا ہے جو عیاش طبیعت کے مالک ہوں، جن کی روح کے اندر نا تھرتھراہٹ ہو۔ جس طرح یہ جو جم خانہ ان کے جو سیکٹری ہیں شیخ عامر صاحب، ان کے جو جسم میں تھرتھراہٹ ہے نا جی، ان کا دل کرتا ہے، شہریوں کا دل نہیں کرتا۔ نوجوانوں نے تو بائیکاٹ کیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس موقع پر میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی مشکور ہوں، میں شکریہ ادا کروں گا۔ جو اچھا انہوں نے کام کیا، ہم اس کی بالکل حمایت کریں گے، منوان حمایت کریں گے۔ انہوں نے میرے احتجاج پہ، میرے موقف پہ، دو ٹوک موقف پہ اور تمام عوامی پریشر میں، اس میں جی فار گجرانوالا کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ اور اس کو میں بالکل کہوں گا کہ جس طرح جی فار گجرانوالا نے اس ایشو پہ ساتھ دیا ہے، اور یہ انہوں نے سمجھا ہے کہ حقیقت میں یہ ایک ایشو ہے کہ ظلم ہے، کہ ایک طرف لاشیں اور دوسری طرف تماشے، ایسے نہیں چلتے۔ بٹ صاحب، ہم نے تو آپ کا موقف چلایا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اس دوسری طرف جو کنسرٹ جو کروا رہے تھے، جہاں کروا رہے تھے، ہم اس کی بابت بھی عوام کو مطلع کرتے رہے ہیں کہ بھجن یہ سین چل رہا ہے یا یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں جی، اس طرح معاملہ ہے۔ دیکھیں جس طرح جی فار گجرانوالا نے اپنا حق ادا کیا، اور بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور چینل ہیں جنہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں، بات کرنے کی، سمجھنے کی اور کہنے کے لیے ہوتی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ دیکھیں، آپ اصولی موقع میں نے بیان کیا تھا کہ شہر میں فحاشی اور یعنی ڈانس، دھبلے، ناچ گانے نہیں چلنے دیں گے، نہیں چلنے دیے۔ اور میں اصولی ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں نہیں چلنے دیں گے، لیکن اب بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ شنید موجود ہے، یہ بات آئی ہے کہ کسی نجی مارکی میں یہ چیز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ باز آئیں گے۔ دیکھیں جی، میں اپنے بات پہ آج بھی سٹینڈ کر رہا ہوں، اور میں انتظامیہ نے جو اچھا قدم کیا ہے اس کی میں حمایت کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کیا ہے، پر ہم تو اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میری کوئی ڈی سی کے ساتھ ذاتی معاملہ نہیں ہے، کمشنر صاحب کے ساتھ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کا کام تھا، ان کو میں نے توجہ دلائی کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے۔ باقی نجی سوسائٹی یا مارکی یا ہوٹل والے، وہ اپنے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم ان کا بھی جو ان کو سہولت کاری کرے گا، پھر اس کے خلاف تو ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو برابر بھی کرائیں گے، اس کا بائیکاٹ بھی کریں گے، اور اس کو بتائیں گے کہ علینا شاپنگ مال کا جو بائیکاٹ کیا تھا، آج وہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ چکا ہے، اب شاپنگ مال وہاں پہ نہیں رہا۔ اور دوسری بات، اہم بات، شیخ عامر رحمان صاحب، پیسے کڈو۔ یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ کی وجہ سے کنسرٹ انتظامیہ کا دعویٰ تھا کہ ہمارے 4,000 ٹکٹ سیل ہوئے ہیں، گو کہ میڈیا پہ بھی سرکولیٹ کر رہا تھا کہ ان کی ایسا جتنا زیادہ ٹکٹ سیل نہیں ہوئے، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ 4,000 ٹکٹس ہم سیل کر چکے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تو انہیں وہ کہتے ہیں نا چونا لگ گیا، انہیں تو چونا لگ گیا، تو ان کے لیے بھی اب کوئی آواز اٹھائیں۔ چونا، یہ چونا جو ہے نا، ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے بات کر دی، شیخ عامر صاحب، آپ کو بڑا شوق ہے نا، بڑا زوم ہے پیسوں کا، پیسے کڈو جنہاں نے تسی ٹکٹاں کہہ رہے ہو نا، اتنی ٹکٹیں بکی ہیں، اور ان کے پیسے دیں ان غریبوں کے، جنہوں کو آپ نے جناب سہانے خواب دکھا کے آپ نے جو پیسے لیے وہ ٹکٹوں کے واپس کریں۔ اور کنسرٹ انتظامیہ، اور میں نام اب تو اچھا نہیں لگتا، میں جو رنگیلا صاحب کی صاحبزادی ہیں، محترمہ ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پیسے واپس کر دیں، ہم اپنے شہریوں کی جیبوں پہ ڈاکہ بھی نہیں ڈالنے دیں گے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، وہ کنسرٹ جو یہاں پر جناح اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا، اس کو ایک دفعہ پھر آپ کے کریڈٹ پر آیا کہ آپ نے اس کو روکا اور انتظامیہ کو مجبور کیا۔ لیکن ایک اور چیز اس میں بڑی اچھی سامنے آئی ہے، اور ایک مثبت چیز ہے اس پہلو میں، اس چیز میں، کہ آپ دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے، ایک جو چیز ہو رہی تھی آپ نے اس کو روک دیا۔ تو جو شہر میں دوسرے مسئلے ہیں
ان کے لیے بھی کیا ایسی ہی آواز آپ اٹھائیں جس میں آپ کو عوامی طاقت بھی آپ کے پاس ہو, اسلامی جمعیت طلبہ بھی یا دیگر جو بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ شہر کے اس طرح کے مسائل حل کرانے میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں مولانا زاد الراشد صاحب کا, اسد محمود سلفی صاحب کا, مشتاق چیمہ صاحب کا, پیر نصیر احمد اویسی صاحب کا, بابر زبان باجوہ صاحب کا, اور جو ہے حافظ امجد معاویہ صاحب کا, جواد قاسمی صاحب کا, اور کاظم ترابی صاحب اہل تشیعوں کی نمائندے ہیں ان کا, تمام مکاتب فکر کا, وحید اللہ کاشمی صاحب کا اہم کردار, اور اسی طرح جو وکلاء ہیں, مطلب کہ جو ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں, عابد پرویز ہرل, ان کا, جنرل سیکرٹری جو ہیں حافظ وزیر ملک صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلامی جمعیت طلبہ کا, انجمن طلباء اسلام کا, شاذب علی ATI کے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ تھے الحمدللہ, انہوں نے بھی جس طرح تعاون کیا, اور ڈیجیٹل میڈیا نے جس طرح تعاون کیا, اللہ تعالیٰ سب کی جو کوشش اس میں برکت ڈالی. اور دیکھیں جماعت اسلامی حلقہ خواتین وہ بھرپور تیاری کے ساتھ تھیں. ان کو میں نے جو کہا تھا نا کہ میں آپ کو کہتا میں سرپرائز دوں گا, میں نے ایسا سرپرائز دینا تھا کہ انتظامیہ اور یہ سارے حیران پریشان رہنے تھے. عمران خان سے انسپائر لگتے ہیں, سرپرائز خان صاحب دیا کرتے تھے. آپ کے سرپرائز تو ٹھس ہو گئے نا جی, ہمارے سرپرائز زمینی حقائق پہ ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم وہ پہلوان نہیں جو اپنے وزر سے گر جائیں. ہم انشاءاللہ خیر کے لیے اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اوپن فورم ہے, DC صاحب بھی آئے, ہم ابھی حالیہ میں شجر کاری مہم کی ہے اور ہم مزید اس کو کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب آئیں ہمارے ساتھ اس شہر کی تعمیر کے لیے, ترقی کے لیے پودے لگائیں, اور شہر کے جتنے بھی مسائل ہیں, گندگی کا ہو, واسا کا ہو, یہ جو ہے کھنڈر جو روڈ ہیں ان کا ہو, ہاسپٹل کا ہو, سب ایشو پہ بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ حل بھی کرائیں گے, اور انشاءاللہ سب مل جل کر اس شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ یقین دلوا دوں کہ اگر آپ نے ٹکٹ لی بھی ہے تو آپ کو پے بیک کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو شیخ صاحب آئے نا میدان میں, آپ بڑی دعوے کرتے تھے کہ میں کرا رہا ہوں, تو ان کے پیسے واپس کریں. آپ نے جو شہریوں نے ٹکٹیں خریدی ہیں 4000 ٹکٹ تھی, اب واپس کرنا. میں دیکھتا ہوں 4000 کے پیسے واپس کریں, مینجمنٹ انتظامیہ سارے جو ہیں وہ واپس کریں, اور واپس ہم لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ابھی تو آگے دیکھیں, ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو کیا اس کی, آپ کو جو ٹکٹیں لی ہیں, جو سوانے خواب وہ واپس جمع کرائیں. کوئی بات نہیں, کیا ہوا ہے, باتیں کی تھی نا. اور میرا نمبر نوٹ کر لیں 0302 64 13 005. میں نے پورے وکلاء کی ایک ونگ بنا دی ہے, سلمان شاد خان ایڈوکیٹ جو سینئر قانون کی سربراہی میں. اگر انہوں نے ان سے جو ڈی ہوئی ٹکٹیں واپس نہ لیں, پیسے نہ دیے, تو پھر عدالت میں ان کو ہم گھسیٹیں گے بھی, ایسا گھسیٹیں گے کہ یاد رہے گا کہ کسی شہر کے نوجوان سے نوسر بازی نہیں کرنی. بہت شکریہ بٹ جی شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یہ ہمارے ساتھ فرقان عزیز صاحب موجود تھے. تو میں اسی ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا, اور وہ کچھ یوں ہے کہ جم خانہ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا ذوق نظر آزما لیجیے, گر گرانا ہو بجلی گرا لیجیے. ہم بھی نکلے ہیں گھر سے یہی سوچ کر, آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.